قصے اللہ والوں کی موت کے بارے میں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت مالک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو وہ تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلواریں چلانے لگے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کے گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مالک الموت نماز کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کے ہم مجلسوں کی صورتیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجموعہ سامنے لایا جاتا ہے، اور فاسق فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ حضرت یزید بن شجرہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات نقل کی گئی ہے۔ بزرگ گزرا آدمی بصرے میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے اور اس کی زبان سے نکل رہا تھا کہ شراب کا گلاس تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ اس طرح آواز میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور وہ کہہ رہا تھا 10 روپیہ، 11 12 اس کے بالمقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاریاں کر رکھی تھی وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اس کے لیے کچھ کارنامے کر رکھے تھے۔ ان کے لیے موت ایسی ہی تھی جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کا تحفہ بتایا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا ان کی بیوی کہہ رہی تھی ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور وہ کہہ رہے تھے کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل کو دوستوں سے ملیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو فرمایا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر نہ اس وجہ سے کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے کہ یہاں نہریں اور باغ لگاؤں، بلکہ اس وجہ سے چاہتا تھا کہ گرمیوں کی دوپہر میں روزے کی پیاس کا لطف اٹھاؤں اور دین کے لیے مشقت میں اوقات گزاروں اور تیرے ذکر کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر حضور سے ملو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس حال میں ہوا کہ تم سے راضی تھے۔ فرمانے لگے کہ میں نہ موت کے ڈر سے رو رہا ہوں نہ دنیا کے چھوٹنے سے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ دنیا سے انتفاع ہمارا صرف اتنا جتنا مسافر کا توشہ، میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا۔ لیکن جب وصال پر ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو وہ 10 درہم سے کچھ زائد تھا، 1 درہم 30 کا ہوتا ہے۔ یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر رو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا اور بیوی سے فرمایا کہ اس کو بھگو کر میرے بستر پر چھڑک دو، میرے پاس ایسی جماعت آ رہی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت ہوا تو وہ ہنسے اور فرمایا ایسی چیزوں کے واسطے لوگوں کو کام کرنا چاہیے، وہاں کے کچھ لذتیں فرحتیں سامنے آئی ہوں گی۔ نیز جب ان کی وفات کا وقت تھا تو انہوں نے اپنے غلام سے جن کا نام نصر تھا فرمایا کہ میرا سر زمین پر رکھ دو۔ وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ نصر نے کہا آپ ایسی راحتوں میں زندگی گزارتے تھے، آپ اس طرح فقیروں کی طرح زمین پر سر رکھ کر مر رہے ہیں۔ فرمانے لگے چپ رہ، میں نے حق تعالی شانہ سے دعا کی تھی کہ میری زندگی مالداروں کی سی ہو اور میری موت فقیروں کی۔ بن یسرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب تھا، شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا تو مجھ سے چھوٹ ہی گیا، میرے بس میں نہ آیا۔ وہ فرمانے لگے مجھے تجھ سے اب تک بھی اطمینان نہیں ہے۔ ریری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جنید کے پاس ان کے انتقال کے وقت موجود تھا، وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ یہ وقت وظائف کا ہے، یہ تلاوت کا کیا وقت ہے؟ فرمانے لگے کہ اس سے زیادہ اچھا وقت تلاوت کا کون سا ہوگا، میرے اعمال نامہ اس وقت بند ہو رہے ہیں۔ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو سعید زادہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کے وقت بہت ہی مزے پر آ رہے تھے کہ کیا بات تھی؟ فرمانے لگے کہ اگر اس وقت ان کی روح اشتیاق میں اڑ جاتی تب بھی بید نہ تھا۔ حضرت ذوالنورین مصری رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے انتقال کے قریب پوچھا کہ کچھ فرمانا ہے، کوئی خواہش ہو تو بتا دیں۔ فرمایا صرف یہ خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔